قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارباب ایمان شب شہادت سید کونین ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا توسل کرتے ہوئے تمام بیماروں کے لیے اور مظلومین کی مدد کے لیے، اور جو مشکلات میں ان کو مشکلات حل ہونے کے لیے، اور خاص طور بیماروں کے لیے اور مخصوص بیمار کے لیے 5 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی، اسألک بحق فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اسألک ان صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین. اللہم ارفع راية الاسلام. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین. اللہم نج المظلومین من ظلم الظالمین. اللہم انصر علماءنا الدین سیما قائد الخامنئی. اللہم اشف کل مریض. اللہم اشف کل مریض. اللہم اشف مرض المؤمنین ومرض الملتمسین ومرض المتوسلین بحق اللہم صلی علی محمد. ارباب ایمان، جو سورہ مبارکہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اس کو سورہ عصر کہتے ہیں. یہ ایک مومن کی زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. واقعاً اگر اس پر غور کیا جائے، پوری زندگی اسی میں ہے جس میں پروردگار عالم قسم کھا کے آواز دے رہا ہے
والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر ان کے لیے کوئی نقصان نہیں جس کے پاس ایمان کا سرمایہ ہو، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کی پونجی ہو، وتواصوا بالحق، اور وہ جو آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، جو آپس میں صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ تو میں نے پہلی مجلس میں عرض یہ کیا تھا کہ خسارہ یہی ہے کہ عمر ضائع ہو رہی ہے، عمر ختم ہو رہی ہے، اگر اس کو بچانا ہے تو اس کو اس دریا میں ملانا ہے جو دریائے حیات ہے، جو زندگی کا دریا ہے، اس کو اس میں ملا دیجئے۔ چنانچہ شاب شہادت ہے، ابھی میں نے بیواناروں میں کچھ مجالس سے خطاب کیا تھا، اس میں نے آیت تطہیر کے بارے میں چند جملے عرض کیے تھے، تو کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ لہذا بہرحال ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی دریائے حیات جو ہے نا، وہی دریائے تطہیر ہے۔ جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ جس طرح برف کے ٹکڑے کو یا پانی کے قطرے کو آپ دریا میں ملا دیں گے تو اس قطرے میں وہ تمام کمال اور وہ تمام صفات آئیں گے جو دو دریا میں ہوں گے، مگر شرط ہے اس میں مل جانے کی، الگ نہ رہے۔ اسی طرح جب ہم دریائے مودت میں، دریائے حیات میں، دریائے اہل بیت کی تطہیر میں اگر ہم اپنے کو ملا لیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ کمال حاصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ کیونکہ جہاں پر عزیزان گرامی یقیناً آپ بھی دعا کرتے رہیے، اور دعا کرنا بھی ہے، دو چیزیں ہیں اس آیت مبارکہ میں، کچھ چیزیں اپنے سے دور کرنا ہے، کچھ چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ خلاق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی پہلے ذکر کیا پروردگار عالم نے، اے اہل بیت، ہم نے آپ سے رجس و کثافت کو دور کیا۔ پھر ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو طہارت عطا کی۔ یعنی پہلا مقام یہ ہے کہ اپنے سے کچھ چیزیں دور کرنی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی دیوار پر ہے نا، اگر آپ اس کو رنگ لگانا چاہتے ہیں بہترین رنگ، تو پرانے رنگ کو پہلے اتارنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر پرانا رنگ رہے گا تو نیا رنگ چڑھ نہیں سکتا۔ لہذا اسی طرح عزیزان گرامی اگر دریائے تطہیر میں اترنا ہے، توجہ سنیے گا، دریائے تطہیر میں اترنا ہے، جملہ سن لیجیے آگے بڑھنا ہے، تو عزیزان گرامی اس میں ملنے کے لیے سب سے بڑی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے لباس کو اتارنا ہے۔ برابر لباس اتاریے تب تو آپ دریا میں اتر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی لباس کے ساتھ اترے گا نہیں تو لباس کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ قبا اتارنا ہے؟ کیا یہ رداء اتارنا ہے؟ کیا جو آپ پہنے ہیں اسی کو اتارنا ہے؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب حاجی لوگ الحمدللہ حج پر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو احرام باندھنے کا پہلا کام کیا ہے؟ لباس اتارو، جو تمہارے پاس لباس ہے۔ کیا مطلب؟ قبا نہیں، لباس عربی میں کہتے ہیں، اسی لیے اس لباس کو لبس، یہ حقیقت کو چھپاتا ہے۔ اندر رنگ کیسا ہے، کیا ہے، کب دکھائی نہیں دیتا، اس نے چھپا لیا، اس لباس نے چھپا لیا، پردہ کیا۔ لہذا اگر دریائے تطہیر میں اترنا ہے، رنگ لینا ہے، اہل بیت کے قریب ہونا ہے تو لباس کو اتارنا پڑے گا۔ کون سا لباس؟ کیا یہ لباس؟ نہیں، امام سجاد نے فرمایا صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد، فرمایا تمہاری حقیقت کیا ہے؟ آج میں عرض نہیں کروں گا، بس تمہیداً، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم خلیفہ خدا ہو، جانشین پروردگار ہو۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم امین پروردگار ہو۔
تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے لباس کرامت عطا کیا تھا، لیکن تم نے اب لباس پہن لیا جس نے تمہاری حقیقت اور انسانیت کو چھپا لیا۔ وہ کون سا لباس؟ تم نے کبھی کبھی درندگی کا لباس پہنا ہے، کبھی کبھی کتے کا لباس پہنا ہے، کبھی کبھی جو چوہے کا لباس پہنا ہے۔ ارے دوسروں کے سامنے تیز بولتے ہو، یہ تو کتے کا لباس ہے۔ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہو، یہ تو سور کا لباس ہے۔ اپنی حقیقت تو پہچانیے۔ ارے ذرا سا ماں باپ نے کچھ کہا تو فوراً بگڑ گئے، ایک ایسا لباس ہے۔ ارے دوسروں کی برائی کرتے ہو، اتنی گندگی، یہ تو کتے کا لباس ہے۔ اب میں صبر نہیں کروں گا، یہ لباس اتاریے۔ کہاں اتر جائے گا؟ یہ اتر جائے گا وہاں پر جہاں دریائے تطہیر بہ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو دریائے تطہیر کہا ہے، کس کا ہے؟ بس توجہ سنیے گا، کیونکہ جوان نے سوال کیا، بہت خوش ہوں، بہت خوش اور خود میں کو خوش سمجھتا ہوں۔ یہاں پر آیا ہے کہ دریائے تطہیر اہل البیت کا ہے، یعنی اہل بیت کا دریائے تطہیر۔ کون سے اہل بیت؟ کس کے اہل بیت؟ یہ مسئلہ ہے، قرآن مجید نے واضح نہیں کیا ہے کس کے، لہذا بہرحال بہت سے کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی، میں آپ تو انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، نبی کے بھی اہل بیت ہیں، پیغمبر کے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، لہذا کیا انہی کے قریب ہم کو جانا ہے؟ کیا وہیں سے ہم کو طہارت حاصل ہوگی؟ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اشتباہ کہاں پیدا ہو گیا؟ یہ یہاں پر پیدا ہو گیا، ہم نے ترجمہ کیا اہل البیت کا اہل بیت، گھر والے، اہل بنے اہل، بیت بنے گھر، اور بیچ میں ہے الف لام، اس کو چھوڑ دیا، اسے الف لام ہم نے چھوڑ دیا، بیچ میں ہم نے الف لام چھوڑ دیا نا، تو ہم نے کہا بس اہل بیت اہل بیت۔ ارے بیچ میں اتنا بڑا الف لام ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا عربی میں یہ معمولی ہے؟ یہ معمولی نہیں، میں نے اس دن اشارہ کیا تھا، یہ الف لام پورے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے، یعنی یہاں مطلب کیا ہے؟ اہل البیت، اہل منے اہل، فلا وہی ترجمہ گھر والے، بیت کس بیت کے؟ ہر گھر کے نہیں، البیت، یعنی کوئی خاص گھر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ کوئی خاص گھر ہے، عام گھر نہیں، ہر گھر نہیں، مٹی والا گھر نہیں، اینٹوں والا گھر نہیں، کوئی خاص گھر ہے۔ اب تلاش کیجئے خاص گھر کہاں پر ہیں؟ تو خاص گھر تو تین ہیں بھائی، تین گھر ہیں، تین بیت، عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں۔ اور یہ بہرحال ہماری نگاہ میں گھر یہی ہے جس کی ادھر دیوار، ادھر دیوار، ادھر دیوار، ادھر دروازہ، لیکن یہاں پر بیت تین ہیں خاص۔ ایک تو بنایا جلیل نے، ایک بنایا خلیل نے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ ہم تو جائیں، اشارہ مجھے آگے کرنا ہے۔ ایک بنایا خلیل نے اور ایک بنایا حبیب نے، حبیب خدا نے ایک گھر بنایا، یہ گھر خاص ہیں۔ تو جو آپ جانتے ہیں کہ جو خلیل نے بنایا، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں وہ مکے میں ہے کہ نہیں، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، تا اس کا کتنا احترام ہے، کتنا احترام ہے۔ ارے بھائی اشاروں میں مجھے بہت سی باتیں عرض کرنا ہے، کتنا احترام۔ ارے کعبے کو احترام، سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ارے کیا اس میں اللہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو اس کا اتنا احترام، جس گھر کو خلیل نے بنایا مگر اللہ وہاں نہیں رہتا ہے، بس اتنا عزیزان گرامی۔ اب بتائیے اس گھر کا کتنا احترام ہونا چاہیے جس کو جلیل نے بنایا ہے، خود جلیل نے۔ تو جلیل کا گھر کہاں پر ہے؟ مکے میں نہیں، وہاں پر رہتا نہیں، اس گھر میں رہتا نہیں، بس اس کا اتنا احترام ہے کہ مولا علی داخل ہو گئے، بتوں کو باہر نکالا، لیکن علی اس میں رہتے نہیں ہیں، علی اس میں رہتے نہیں ہیں، پیغمبر اس میں رہتے نہیں ہیں، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ کون سا گھر ہے جو جلیل نے بنایا؟
تو عزیزان گرامی اگر اس گھر کو اتنا احترام ہے جس کو خلیل نے بنایا، جو اینٹوں کا بنا ہے، جو پتھروں کا بنا ہے، تو جو اس گھر کا کتنا احترام ہونا چاہیے جو جلیل نے بنایا۔ کہاں پر بنایا جلیل نے؟ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی رہتے نہیں ہیں، مگر علی جس گھر میں رہتے ہیں وہ خود جلیل نے بنایا ہے۔ تو وہ کون سا گھر ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں علی رہتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ارے شکر کرو تمہاری نگاہوں میں کل ایمان کی محبت ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کل ایمان تمہارے دلوں میں رہتے ہیں۔ نزل علی نے آواز دی، معصوم نے آواز دی، ہم کو کسی گھر میں نہ ڈھونڈنا، ہمارا گھر مومن کا دل ہے۔ آپ بتائیے جب کعبے کا اتنا احترام جس میں صرف علی نے جنم پایا، تو اس گھر کا کتنا احترام ہونا چاہیے جس میں علی رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ علی جس گھر میں رہتے ہیں، کل ایمان جس گھر میں رہتے ہیں وہ مومن کا دل ہے۔ ارے کہیں کسی مومن کا دل نہ دکھائیے، ایسی بات نہ کہیے کسی کے مومن کے دل کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ وہاں کل ایمان رہتے ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، اسی لیے عزیزان گرامی قرآن مجید نے آواز دی، جب کل ایمان آپ کے دل میں آ گیا، اسی طرح جس طرح علی کعبے میں آ گئے، جیسے کعبے میں آ گئے بتوں کو باہر کر دیا، کوئی وہاں بت نہیں رہا، تو قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جیسے ہی مومن کے دل میں کل ایمان تشریف لاتے ہیں، کفر کا بت باہر، گناہوں کا بت باہر، حسد کا کتا باہر، غیبت کا کتا باہر، ارے ہر نجاست باہر ہے جب علی آتے ہیں۔ اب اگر کسی دل میں نجاست ہے، اس کا مطلب ابھی علی تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی علی تشریف نہیں لائے ہیں۔ ارے جب علی دل میں تشریف لائیں گے وہاں حسد نہیں، وہاں برائی نہیں، وہاں گندگی نہیں۔ یہ تو ایک گھر ہے جو جلیل نے بنایا، مگر ایک گھر حبیب نے بنایا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ بس حبیب نے کہاں پر گھر بنایا؟ حبیب آپ الحمدللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مسلمان اس گھر کا کتنا احترام کرتا ہے جس گھر کو خلیل نے ابراہیم نے بنایا ہے، احترام کے نہیں؟ ارے کرنا ہے بھائی۔ آپ بتائیے حبیب افضل ہے یا خلیل افضل ہیں؟ اگر خلیل کے بنائے ہوئے گھر کا احترام تو حبیب کا گھر، تو حبیب نے کہاں گھر بنایا؟ توجہ سنیے گا، بس آپ کو زحمت دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ الحمدللہ عزیزان گرام حبیب خدا اشرف انبیاء صاحب الاولاق نے کہا کہ مجھے گھر بنانا ہے۔ کہاں پر؟ ارے جو جناب ابراہیم نے گھر بنایا، جناب ابراہیم بنا رہے تھے، اسماعیل گارا دے رہے تھے، اینٹیں تھی، پتھر تھے، لیکن حبیب نے پتھروں کا گھر نہیں بنایا۔ پھر کاہے کا گھر بنایا؟ علماء بیٹھے ہیں،
عرب جو گھر بناتے تھے دو قسم کے گھر بناتے تھے. ایک گھر تو یہی بناتے تھے کہ اینٹا لگا دیا, پتھر لگا دیا, ادھر دروازہ ادھر, یہ بھی گھر ہے, میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن ایک گھر اور عرب بناتا تھا اس زمانے میں. کاہے کا؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب وہ ماروی کہتا ہے الحسن یظہر رونقہ فی شیئین. اگر آپ کو کسی کا کمال دیکھنا ہے, کسی کا جمال دیکھنا ہے, کسی کی صلاحیت دیکھنا ہے, کسی کو وقت, دو جگہ ظاہر ہوتی ہے. دو جگہ حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے, دو جگہ حسن خوبصورت اور خوبصورت ظاہر ہوتی ہے. کہاں پر؟ بیت من الشعر, ایک بیت ہے شعر کا. ابھی جو ہمارے پڑھ رہے تھے نا, انہیں دو مصرے مل جاتے ہیں تو بیت بن جاتا ہے. اب مجھے نہیں پڑھنا ہے بھائی, آپ نوح بھی پڑھتے ہیں, مرثیہ بھی پڑھتے ہیں. دو مصرے مل گئے, بیت بن گئے, اس کو بھی بیت کہتے ہیں. مگر یہ بیت من الشعری ہے, شعر کا بیت. مگر عرب ایک اور بیت بناتا تھا, وَبَيْتٌ مِّنَ الشَّعَرِ, ایک گھر بناتا تھا عرب بالوں کا. بال کا گھر سمجھے؟ ارے چاہے اونٹ کا بال, چاہے بکری کا بال, چاہے بھیڑ کا بال, نہیں سمجھے؟ بال سے بنتی ہے چادر. ارے کیا عرض کروں بھائی, بال سے بنتی ہے چادر. عرب جو بالوں سے چادر بناتے تھے, پھر چادر سے گھر بناتے تھے. تو عرب کے ہاں چادروں کا گھر ہوتا تھا. تو نبی اپنے گھر سے چلے, کہا مجھے گھر بنانا ہے, مدینے میں نہیں, فاطمہ کے گھر میں جا کے گھر بناؤں گا. صلی اللہ. مجھے اہل البیت عرض کرنا ہے, مگر بیت کو تو سمجھئے. نبی نے کہا مجھے گھر بنانا ہے. عرب چادر کا گھر بناتے تھے, کہا گھر سے چلے, کہا فاطمہ کے گھر میں گھر بنانا ہے. کہے کا اینٹوں کا نہیں, سیمنٹ کا نہیں, پتھر کا نہیں. یا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمانی, فاطمہ اپنی چادر لا, میں گھر بنا دوں گا. ارے گھر بنایا کہ نہیں؟ چادر کے نیچے آئے, امام حسن آ گئے, سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ. توجہ سنیے گا. حسین آئے, سلام کیا, یا جدہ السلام علیکم. علی آئے, السلام علیکم. فاطمہ آئی, سب نے سلام کیا کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے جب حسن آتے تھے گود میں بیٹھتے تھے, کیا سلام کرتے تھے؟ ارے حسین آئے سجدے میں, کیا سلام کیا؟ حسن نے آواز دی, حسین نے آواز دی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایماندارو, گھر میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کرنا. سب نے بتا دیا سلام کر کے یہ گھر ہے, یہ بیت ہے. لہذا حسن نے سلام کیا کہ گھر میں داخل نہیں ہونا بغیر سلام کے. بس عزیزان گرامی, گھر بن گیا. اب اہل البیت کو پہچانیے, صلوات بھیجیے بر محمد. اب جب آ گئے عزیزان گرامی, توجہ سے دیئے گا, کون سا گھر جو بنا دیا نبی نے, جو یہاں پر منتخب تھا اہل البیت. یہ کہا گیا اہل البیت. اب اہل تو بعد میں عرض کروں گا, پہلے بیت عرض کر رہا ہوں. چنانچہ جب سب آ گئے, متوجہ ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ فاطمہ کی روایت ہے, کیا عرض کروں. دیکھیے جب بھی آپ کوئی حدیث سنتے ہیں نا, چاہے مولا علی کی زبانی, مولا علی فرماتے ہیں رسول نے فرمایا, امام صادق فرماتے ہیں ہمارے جد نے فرمایا. لیکن جب سیدہ نے کہا کہ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, اب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے, اللہ نے آواز دی,
اے ملائکہ میں نے زمین و آسمان کو ان کے لیے پیدا کیا. ارے کس سے سنا؟ فاطمہ نے آواز دی میرے قرب کو دیکھو. یہ جناب سیدہ نہیں کہتی ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا، میرے شوہر نے فرمایا، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. نہیں، کہتی ہیں جناب سیدہ اللہ یہ کہتا ہے. یعنی فاطمہ فرماتے ہیں میرے مقام کو پہچانو، میں کتنا قرب الہی میں ہوں، جو اللہ فرماتا ہے میں سنتی ہوں. ایک سلامات بھیجیں بر محمد و آل محمد. توجہ سے بیعت عرض کرنا ہے، بیعت، پھر اہل البیت آپ خود سمجھ لیں گے. بیعت تو بہت سے ہیں. چنانچہ عزیزان گرامی سب جمع ہو گئے. اب پروردگار عالم نے کہا میں نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، شمس و قمر کو پیدا نہیں کیا، دریا جاری نہیں کیا، سمندر نہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں، ان 5 کی محبت میں. جبریل نے کہا یہ کون؟ یہ کون؟ توجہ سنیے، اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اہل بیت نبی ہیں. نہیں، توجہ فرمائیں، یہ نہیں کہا یہ اہل بیت نبی ہیں. نہیں کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ بیت نبوت کے اہل ہیں، بیت نبی کے نہیں. اس لئے بیت نبی نے نبی کا گھر. یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کے گھر کے اہل ہیں، یہ فرمایا کہ یہ نبوت کے بیت کے اہل ہیں. اس لیے نبی کے گھر بہت سے تھے. امہات المومنین رہتی تھی کہ نہیں؟ وہ بیت نبی میں رہتی تھی. ارے سب بیت نبی میں رہتی تھی. جو اینٹوں کا تھا، جو اینٹوں کا تھا، جو سیمنٹ کا تھا، جو اس کا تھا، یہ جو ہے نبی کے گھر میں نہیں، نبوت کے گھر میں. ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر 2 ہے، ایک بیت نبی ہے، ایک بیت نبوت ہے. اب بیت النبوت اینٹوں سے نہیں بنا، بیت النبوت سیمنٹ سے نہیں بنا، بیت النبوت گارے سے نہیں بنا، بلکہ پڑھیے خاتم النبیین کی تفسیر، اس میں آئے گا ہر نبی لبن النبوہ، ہر نبی نبوت کے گھر کی اینٹ ہے. ارے کیا عرض کروں، ہر نبی، پیغمبر فرماتے ہیں نبی بیت نبوت کی اینٹ ہے. یعنی ایک اینٹ آدم صفی اللہ، ایک اینٹ نوح نجی اللہ، ایک اینٹ ابراہیم خلیل اللہ، ایک اینٹ موسیٰ کلیم اللہ. ایک صلوات تو بھیجئے پر محمد وال. میں بل اللہ و صلوات بھیجئے پر محمد وال محمد. ارے جملہ سنیے الحمد، آپ تو صاحب فہم ہیں. اور جب اس گھر کی بنیاد رکھی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، کیسی کیسی اینٹیں لگ گئی بیت النبوت میں. ارے صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، اور آخری اینٹ حبیب اللہ. مگر کیسے؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ پہلی اینٹ جو دیکھیے، جب گھر بنایا جاتا ہے نا، بنیاد زمین پر رکھی جاتی ہے، بنیاد زمین پر رکھی جاتی ہے نا، لہذا پہلی اینٹ آدم خلیفۃ اللہ، آدم خلیفۃ اللہ زمین پر. اب اڑ گیا گھر، تھوڑا بلند ہو گیا تو نوح کی اینٹ ذرا اونچی لگ گئی. اب اس کے بعد اور بلند ہو گیا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو خلیل اللہ کی اینٹ لگ گئی. اب اور بلند ہو گیا، طور تک پہنچا. ارے کلیم اللہ کی اینٹ لگ گئی، اب طور تک پہنچا. اب زمین پر باتیں نہیں ہوں گی، اب طور پر باتیں ہوں گی. ارے سلیمان کی اینٹ لگ گئی، ہوا میں پہنچ گیا. ارے جب روح اللہ کی اینٹ لگ گئی، 4تھے آسمان تک پہنچ گیا.
اور جب آخری اینٹ حبیب اللہ کی لگ گئی قاب قوسین تک پہنچ گیا. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اب صرف 2 کمانوں کا اور سے کم فاصلہ رہ گیا. اب کوئی اینٹ آئے گی تو لگے گی کہاں؟ ارے اب کہاں لگے گی؟ اس لیے خاتم النبیین ہیں. مگر معاف کیجئے گا، جب گھر ہوتا ہے تو دروازہ بھی ہونا چاہیے. جہاں گھر وہی در. اب جہاں گھر وہی در. زمین پر گھر تو زمین پر در. چوتھے آسمان پر گھر تو چوتھے آسمان پر در. اور قاب قوسین میں گھر تو وہیں پر در. ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. یہ بیت النبوہ ہے. یہ بیت النبوہ ہے. اب اس کے اہل تلاش کرو. توجہ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا. نبی ایک نبی. یہی راز ہے کہ امام حسین نے بھی ولید سے یہی کہا تھا. کہا تھا انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر کے اہل ہیں. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لہذا عزیزان گرامی، نبی کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں. اب نبوت کے اہل بیت کون ہیں؟ پہچانیے گا. ایک جملے سے پہچانیے تو ایک صلوات بھیجیے پر محمد. نبوت کے اہل بیت، وہ تو نبی کے اہل بیت کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ بھی، یہ بھی، رشتہ دار بھی. لیکن اہل اور ہوتا ہے. ممکن ہے کوئی رشتہ دار ہو مگر اہل نہ ہو. رشتہ دار ہو مگر اہل یقین نہیں ہے. قرآن پڑھیے. ارے جب جناب نوح کے زمانے میں طوفان آ گیا اور جناب نوح نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی میں، سب سوار ہو گئے. بیٹے نے انکار کیا. رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ ارے رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ قرابت دار ہے کہ نہیں؟ وَنَادَى